شب برات کی رات ایک نور کی رات ہے۔ آسمان سے فرشتے شب بارات کی رات اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا حکم دیتا ہے؟ اے لوگو، آج رات تمہاری تقدیر بدلنے والی رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں شب برات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا حکم دیتا ہے اور انسانوں کے اعمال اور ان کی نیکیاں اور ان کے گناہوں کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنے والے سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آنے والے سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات لوگوں کے پورے سال کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحیں آئندہ سال مقرر وقت پر قبض کرنی ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی ختم ہونے کا وقت اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور اس رات ہر ایک مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور دل میں بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے سب لوگوں کی مدد فرماتا ہے، سوائے دو آدمیوں کے، ایک وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستو، شب برات میں فرشتوں کو کچھ خاص کام سونپے جاتے ہیں، اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں؟ کیا کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جائے وہ سب عطا فرمایا جاتا ہے اور سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک انسان کے۔ دوستو، شب برات اور 15ویں شعبان کیا ہے؟ سب سے پہلے لفظ شب
شب فارسی اور عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے رات۔ وہ رات جو دن کے شور کے بعد آتی ہے، جب بازار بند ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، لیکن اصل کہانی تو لفظ برات میں چھپی ہوتی ہے۔ برات عربی کا لفظ ہے، برات سے نکلا ہے، اور برات کا مطلب ہوتا ہے کسی الزام سے بری ہو جانا، کسی سزا سے نجات پا جانا، کسی قید سے آزاد ہو جانا، کسی پکڑ سے چھوٹ جانا۔ یعنی بہت سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو برات کا مطلب ہے رہائی۔ پیارے دوستو، آپ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہوں کی قید میں نہیں؟ کوئی جھوٹ کی زنجیر میں بندھا ہے، کوئی کسی کا دل توڑنے کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، کوئی نماز چھوڑنے کی عادت میں گرفتار ہے، کوئی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ یہ سب گناہوں کی قید ہے، نظر نہ آنے والی لیکن دل کو جکڑ لینے والی قید، اور شب برات اسی قید سے رہائی کی رات ہے۔ اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس میں اللہ اپنے بندوں کو گناہوں کی سزا سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس رات میں بندہ اگر سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میں مان گیا میں غلط تھا، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے جا میں نے تجھے بری کر دیا۔ پیارے دوستو، یہاں ذرا ایک منظر سوچئے، برسوں سے جیل میں ایک قیدی ہے، ہر رات وہ لوہے کی سلاخوں کو دیکھ کر سوتا ہے۔ ایک دن اچانک دروازہ کھلتا ہے اور جیلر کہتا ہے تیری سزا معاف ہو گئی، تو آزاد ہے۔ بتائیے اس قیدی کے دل پر اس لمحے کیا گزرتی ہوگی؟ بالکل ویسا ہی احساس شب برات کی رات گناہ گار بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ فضیلت والی راتیں کون کون سی ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ نمبر 1 لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2 عید الفطر کی رات۔ نمبر 3 عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی رات۔ نمبر 4 15 شعبان کی رات یعنی شب برات۔ پیارے دوستو، اس رات کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جس طرح پورے سال کا بجٹ حکومت پیش کرتی ہے کہ پورے سال میں کیا کیا ہوگا، اسی طرح شب برات وہ رات ہے جس میں کائنات کا سالانہ بجٹ تیار ہوتا ہے۔ حکومت کا بجٹ بن رہا ہے، کاغذات پر اعداد لکھے جا رہے ہیں، کہاں خرچ ہوگا، کہاں بچت ہوگی، کہاں کٹ لگے گا اور کہاں اضافہ ہوگا۔ اب سوچیں، جب انسانوں کی حکومت کا بجٹ اتنا اہم ہوتا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کی فائل کتنی اہم ہوگی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے اگلے ایک سال کے فیصلے نکال کر فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت غور سے سمجھنے کی ہے، لوح محفوظ میں تو سب کچھ پہلے ہی لکھا ہے، لیکن فرشتوں کے سپرد کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ فیصلے عمل میں آنے والے ہیں، یعنی جو کچھ لکھا جا چکا ہے اب اس کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ پیارے دوستو، اب ایک منظر سوچئے، ایک نوجوان ہے، وہ اگلے مہینے شادی کرنے والا ہے، گھر میں خوشیاں ہیں، کپڑے سل رہے ہیں، دعوت کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسی نوجوان کا نام شب برات کی رات مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ خود نہیں جانتا، اس کے گھر والے نہیں جانتے، اس کے دوست نہیں جانتے، لیکن فرشتے جانتے ہیں۔ یہی ہے فیصلوں کی رات۔ شب برات ہمیں خوشیاں نہیں، حقیقت دکھانے آتی ہے۔ یہ رات انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ تو جس زندگی پر ناز کر رہا ہے وہ تیرے اختیار میں نہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اس رات کیا لکھا جاتا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا کہ اس رات آنے والے سال میں پیدا ہونے والوں کا نام لکھا جاتا ہے اور مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور رزق تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس رات آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے لوگوں کی زندگی اور موت،
वगैरह के फैसले। प्यारे दोस्तों, क्या इस रात कोई ख़ास इबादत है? तो इसका जवाब है नहीं। इस रात में कोई ऐसी ख़ास इबादत नहीं जो सुन्नत से साबित हो, लेकिन हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकता है, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना और दुआ करना, क्योंकि ये रात बख्शिश की रात है। इसलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। दोस्तों, क्या इस रात सलात व तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है? तो इसका जवाब भी है नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस रात कोई इबादत ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ, नफली इबादत जो चाहे कर सकता है। जहाँ तक सलात व तस्बीह का ताल्लुक़ है तो ये नफल नमाज है और बड़ी फजीलत वाली है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलत है कि इसे सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि पूरे साल में कई मरतबा पढ़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सलात व तस्बीह जमात के साथ पढ़नी चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि इसे अलग अलग अपने अपने तौर पर पढ़ा जाता है। इस रात इबादत मस्जिद में करनी चाहिए या अपने घर में? तो इसका जवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी फ़र्ज नमाज के अलावा नफल सुन्नतों और जिक्र करके अपने घरों को मुनव्वर और रोशन करो। और क्योंकि इस रात की इबादत नफली है, इसलिए अगर ये इबादत घर में की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नफली इबादत के लिए लोगों को जमा करना दुरुस्त नहीं। आदमी को चाहिए कि अपने तौर पर जितना हो सके इबादत करे। इबादत के लिए कब्रिस्तान जाना ज़रूरी नहीं। इबादत तो घर में भी हो सकती है, मस्जिद में भी, और अल्लाह की याद तो हर जगह मुमकिन है। कब्रिस्तान जाने का असल मकसद ये है कि कब्रों की देखभाल की जाए, सफाई की जाए, बेअदबी ना हो और अहले कबूर के लिए दुआ की जाए, बस इतना। और जब इंसान कब्रों के पास खड़ा होता है तो दिल खुद ब खुद नरम पड़ जाता है, गुरूर टूटता है, गफलत हिलती है और आदमी सोचता है मेरा अंजाम भी यही होगा। फिर अगर आज कोई बंदा वाकई अल्लाह से दूर है और सच्चे दिल से पलट आए तो अल्लाह की खुशी का आलम वही है जिसका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल में बताया, जैसे सहरा में गुमशुदा ऊँट वापस मिल जाए और आदमी खुशी के हजूम में अपने अल्फाज तक भूल जाए। इसीलिए शब बारात की रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान जाना हमें यह पैगाम देता है कि मौत को याद करो, दिल को नरम करो, गुनाहों से तौबा करो और अल्लाह की रहमत की दहलीज पर आ जाओ। लेकिन इबादत को कब्रिस्तान से लाजिम ना कर लो, बल्कि कब्रिस्तान को एहतराम, दुआ और देखभाल की जगह समझो, क्योंकि शायद ये हमारी आखिरी शब बारात हो। और याद रखें दोस्तों, इस रात ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके नामा माल में गुनाह लिखे जाएं, जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज़ हो जाए, और कोई ऐसा फैसला आपके हक में ना हो जाए जो आपके लिए बेहतर ना हो। खुदा के लिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।